بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان جو بات بھی زبان سے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایک نگراں تیار رہتا ہے جو اس کو محفوظ کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اس پر حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے ارشاد فرمایا اس آیت اور اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے کہ انسان جتنے کام یا کلام کرتا ہے بظاہر اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو مفید ہو، یعنی اس میں کوئی دین یا دنیا کا فائدہ ہو۔ دوسرا وہ جو مضر ہو، یعنی اس میں دین یا دنیا کا کوئی نقصان ہو۔ اور تیسرا وہ جو نہ مفید ہو نہ مضر ہو، یعنی کوئی فائدہ بھی نہیں اور کوئی نقصان بھی نہیں۔ اس تیسری قسم کو حدیث میں لا یعنی سے تعبیر فرمایا گیا ہے، لیکن جب ذرا غور سے کام لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تیسری قسم بھی در حقیقت دوسری قسم یعنی مضر میں داخل ہے، کیونکہ جو وقت ایسے کام یا کلام میں صرف کیا گیا اگر اس میں ایک دفعہ سبحان اللہ ہی کہہ لیتا تو میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا۔ کوئی اور مفید کام کرتا تو گناہوں کا کفارہ اور نجات آخرت کا ذریعہ یا کم از کم دنیا کی ضرورتوں سے بے فکری کا سبب بنتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا اسلام درست اور صحیح ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ بے فائدہ کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے۔ حاصل اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بات کرنے کی جو صلاحیت زبان کے ذریعے عطا فرما رکھی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا ساری عمر انسان شکر ادا کرتا رہے تو بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زبان عطا فرمائی، اس کے اندر گویائی عطا فرمائی، یعنی بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اگر کسی آدمی کو بیٹھے بٹھائے بولنے کی طاقت اس کی سلب ہو جائے تو اللہ بچائے کتنی بڑی آفت، کتنی بڑی مصیبت اس کو سمجھے گا، اور اس کو دور کرنے کے لیے اور گویائی کو بحال کرنے کے لیے کیا کچھ جتن نہیں کرے گا، کتنے پیسے خرچ کر دے گا، کتنے ڈاکٹروں کے پاس کے چکر لگائے گا، کتنے ہسپتالوں کے چکر لگائے گا کہ کسی طرح میری گویائی بحال ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے بے مانگے بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی ہے۔ کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، اللہ تعالیٰ نے دے دی، تو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ بعض مرتبہ چند لمحوں کے لیے بھی انسان کے اوپر ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے، زبان بند ہو گئی، گلا بیٹھ گیا وغیرہ وغیرہ، اس وقت کی تکلیف کا آدمی اندازہ کرے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ اور اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو
صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے اور لایانی گناہوں سے اور لایانی چیزوں سے اس زبان کو بچایا جائے۔ زبان کو گناہوں سے بچانا اور لایانی یعنی بے فائدہ فضول گفتگو سے بچانا، یہ ایمان کی علامت قرار دی ہے۔ حدیث میں اس کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے، اور اگر یہ اہتمام نہ ہو، زبان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ جو چاہے بولتی رہے، جو چاہے کہتی رہے، تو اس کے نتیجے میں یہی زبان انسان کو اللہ بچائے جہنم میں ڈال دیتی ہے۔ حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ فرمایا کہ لوگوں کو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی انسان کی زبان ہے۔ اس کے غلط استعمال کی وجہ سے بے شمار انسان جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے، اعوذ باللہ العلی العظیم۔ تو سب سے پہلا کام زبان کے سلسلے میں یہ ہے کہ انسان زبان کو قابو میں رکھے۔ یہ نہیں کہ جو بھی جی میں آیا وہ زبان سے نکال دیا بول پڑے۔ یہ سوچے کہ جو بات بولنے جا رہا ہوں اس کا کہیں گناہ تو نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ جو بات بولنے جا رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر فائدہ نہیں ہے تو بھی وہ لغو ہے، اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے در حقیقت جب ایک مرتبہ دل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے دلوں میں یہ احساس پیدا فرما دے کہ لمحات زندگی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھے ہیں، ایک ایک لمحہ اس کا بڑی دولت ہے، بڑا قیمتی ہے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک ایک لمحہ نعمت ہے، اور یہ لمحات گزر رہے ہیں۔ ہر پل، ہر لمحے انسان کی عمر گھٹ رہی ہے، جتنی مہلت لے کر آیا ہے اس میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور نہ جانے کس وقت بیٹھے بٹھائے انسان کو بلاوا آ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جائے۔ تو اس سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے لمحات کی قدر ہو اور اس کی قیمت پہچانے، اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے کی کوشش کرے اور بلا وجہ بے فائدہ کاموں سے اس کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ قدر و قیمت پیدا فرما دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں زبان بھی قابو میں آ جاتی ہے۔ پھر آدمی بولتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ کہیں گناہ تو نہیں ہو رہا یا بے فائدہ بات تو نہیں ہو رہی۔ یہ سارا احساس پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر پہچاننے سے، اور اس بات سے کہ اللہ جل جلالہ ہر وقت موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہر قول و فعل کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس میرا ہر قول و فعل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ جو فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو معنی یہ کہ جو لفظ بھی زبان سے نکالتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں اڑ کے ختم ہو گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے، اور وہاں جا کر اس ایک ایک فعل کا، ایک ایک قول کا جواب دینا ہوگا کہ کس مصرف میں تم نے خرچ کیا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے اس کا سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیے ہیں، تو اس میں ایک یہ ہے ان شبابہ فیما ابلاہ، لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے جوانی دی تھی تو اس کو جوانی کو تم نے کس چیز میں بوڑھا کیا، یعنی کس کام میں جوانی خرچ کی، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو کس کام میں خرچ کرنے کے معنی کیا ہے؟ جوانی کی اتنی بڑی سال کی مدت ہے، اس کا ایک ایک پل تم نے کس کام میں گزارا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جا کے اس کا جواب دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس
وقت گزر گیا سو گزر گیا، منہ سے بات نکل گئی سو نکل گئی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہے، اور اس کا جواب بھی دینا ہوگا کہ کس وقت کیا جملہ کیا لفظ تم نے منہ سے نکالا تھا، اور وہ کس حد تک درست تھا، اور کس حد تک فائدہ مند تھا، کس حد تک بے فائدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ احساس پیدا فرما دے ہم سب کے اندر، راقب اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مراقبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھنے کا مراقبہ کرو، تو تجدہ تجاہک، تو اس مراقبے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو یہ مراقبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے حاضر اور ناظر ہونے کا، اس کے دیکھنے کا، اس کے سامنے جواب دہی کا کرنے کا مراقبہ کے معنی یہ ہے کہ کثرت سے یہ تصور دل میں پیدا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری باتیں سن رہا ہے۔ قرآن کریم بھرا ہوا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ہر بات سنتا ہے، ہر بات دیکھتا ہے۔ تو اس کا مراقبہ کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو جب یہ احساس اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں تو پھر بندے کا ایک قول میں ٹھٹک پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ تقوی کے معنی ہے خلش پیدا ہو جانا، خلش یعنی ٹھٹک، یعنی ہر مرحلے پر آدمی، ہر اقدام پر، ہر بات پر آدمی کے دل میں یہ خلش پیدا ہو کہ جو بات میں کر رہا ہوں یا جو کام میں کر رہا ہوں یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے۔ یہ احساس دل میں پیدا ہو جانا، اس کا نام ہے تقوی، اور وہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراقبے سے کہ میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہوں، میری باتیں وہ سن رہے ہیں، میرے ہر کام کو وہ دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ان کا جواب دینا ہے۔ یہ باتیں، یہ کثرت سے جب آدمی یہ باتیں سوچتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ احساس رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے، اور پھر ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہوتا ہے جیسے نگاہ کے سامنے ہے، راقب اللہ تجدہ تجاہک، اس کو ہر وقت اپنے سامنے پاؤ گے۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی بات نقل فرما رہے تھے ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ بھائی اب تو کچھ ایسی حالت ہو گئی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے یوں فرما رہے ہیں کہ اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر مرحلے پر رہنمائی ہو رہی ہے۔ تو یہ کیسے ہو رہی ہے کہ بار بار کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے تصور سے، اللہ تعالیٰ کے مراقبے سے، اللہ تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے کے مراقبے سے، کثرت سے ہونے کے بعد یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اب ہر مرحلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو۔ یہ مگر چیز پیدا ہوتی ہے جب آدمی تفکر سے کام لے، سوچ سے کام لے۔ دیکھو کوئی بھی انسان ہو، کیسا بھی ہو، تو ہر وقت اس کا دل و دماغ میں کچھ نہ کچھ سوچ ہوتی ہے۔ کوئی لمحہ انسان کا، کم از کم بیداری کا کوئی لمحہ سوچ سے خالی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی سوچ آ رہی ہے اس کے دل میں۔ عام طور سے وہ سوچ بالکل ایسی فضول باتوں کی ہوتی ہے، کوئی اگر ہوتی ہے تو جو مسائل درپیش ہیں ان کو سوچتا رہتا ہے آدمی، وہ بھی نہ ہو تو ایسی فضول قسم کے خیالات بھی دل میں آتے رہتے ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ کوئی انسان سوچ سے خالی نہیں، اور اس کا کوئی لمحہ سوچ سے خالی نہیں۔ اس سوچ کو رخ موڑ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے کی طرف، سوچ کا رخ اس طرف موڑ دو. اور جو موڑو گے تو یہ رفتہ رفتہ کر کے وہ جو سوچیں ہیں ادھر ادھر کی وہ مزمحل ہو جائیں گی، اور اللہ جل جلالہ کی سوچ انشاءاللہ غالب آ جائے گی. خود حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، مسنون ادعیہ میں سے ہے، اور بہت کثرت سے مانگنی چاہیے ہم لوگوں کو. فرمایا کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی ہوایا و ہوایا فیما تحب و ترضی. کہ اللہ میرے دل میں آنے والے خیالات کو اپنی خشیت اور اپنے ذکر کے اوپر کی طرف موڑ دیجئے. یعنی جو خیالات ہر وقت دل و دماغ کے اوپر چھائے رہتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کس طرف مجھے لے جا رہے ہیں. اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے میرے دل کے ان وسوسوں کو، میرے دل کے ان خیالات کو اپنی خشیت کی طرف اور اپنی یاد کی طرف متوجہ فرما دیجئے. وجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی، اور میرا ارادہ، میری خواہشات وہ ان چیزوں کی طرف موڑ دیجئے جو آپ کو پسند ہیں. یعنی اب تو پتہ نہیں خدا جانے کیا کیا خواہشات دل میں پیدا ہو رہی ہیں، کبھی دولت کی خواہش، کبھی شہرت کی خواہش، کبھی لوگوں کی تعریفوں کی خواہش، خدا جانے کیا کیا خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں. اللہ اب خواہشات کا رخ موڑ کر ان چیزوں کی طرف کر دیجئے جو آپ کو پسند ہیں. یعنی خواہشات کیا ہوں؟ خواہشات یہ ہوں کہ کاش میں اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کروں، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میرا دھیان رہے. خواہشات یہ ہوں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے، اپنے رضا کامل عطا فرمائے، جنت کی نعمتیں عطا فرمائے. اب ذرا ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ جو لاکھوں خیالات صبح سے شام تک ہمارے دل پر رہتے ہیں تو کتنی مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ جنت کیسی ہوگی، اور جنت میں اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کامل کے ساتھ داخل فرما دیا تو کیا نعمتیں میسر ہوں گی. اس کا خیال آتا ہے. یا یہ خیال آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ناراض ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھے، تو کیا حالت ہوگی، جہنم کیسی ہوگی. قرآن شریف بھرا ہوا ہے اس جہنم کی تکلیفوں کا ذکر کرنے میں بھرا ہوا ہے. جگہ جگہ قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے، جنت کی نعمتوں کا جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے. کتنی مرتبہ خیال آتا ہے ان جنت کی نعمتوں کا، کتنی مرتبہ خیال آتا ہے دوزخ کی تکلیفوں کا، دوزخ کے عذاب کا. کتنی مرتبہ خیال آتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کتنی مرتبہ خیال آتا ہے کہ مرنے کے بعد جب میں قبر میں جاؤں گا تو فرشتے آئیں گے، ان کا جواب سوال ہوگا تو کس طرح جواب دوں گا. کتنی مرتبہ خیال آتا ہے کہ جب آخرت میں اٹھایا جائے گا تو میدان حشر کے اندر کیا عالم ہوگا. کتنی مرتبہ خیال آتا ہے کہ پل صراط سے گزریں گے تو کس طرح گزریں گے. یہ سارے خیالات جو حقیقت ہیں، واقعہ ہیں، کوئی ایسی قصہ کہانی نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے، پیش آنے والے ہیں. ان کا تو خیال آتا نہیں. اور خیالات بھرے ہوئے ہیں، دنیا جہان کے خیالات بھرے ہوئے ہیں. کبھی پیسے کے خیالات، کبھی راحت کے خیالات، کبھی لذت کے خیالات، کبھی ہوس کے خیالات، ان سے دل بھرا ہوا ہے. اور اللہ جل جلالہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی طرف، اس کے شکر کی طرف، اس سے دعائیں مانگنے کی طرف، اس کے عذاب اور ثواب کی طرف دھیان نہیں جاتا. تو فرمایا کہ اس کیفیت کو دور کرنا بھی انہی سے مانگو. اس کیفیت کو دور کرنے کی
دعا بھی انہی سے مانگو، انہی سے کہو کہ یا اللہ میرا دل دماغ پتہ نہیں کن دھندوں میں گھرا ہوا ہے، کہاں بھٹک رہا ہے، اے اللہ آپ ہی اس دل و دماغ کو اپنی طرف متوجہ فرما لیجئے۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اے اللہ میرے دل کے اندر جو وسوسے آئیں، جو خیالات آئیں، وہ آپ کی خشیت کے آئیں، آپ کی یاد کے آئیں، آپ کے ذکر کے آئیں۔ وجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی، اور میرے دل میں جو ارادے پیدا ہوں اور میرے دل میں جو خواہشات پیدا ہوں وہ آپ کی رضا کے خواہشات ہوں، یہ خواہشات پیدا ہوں۔ یہ بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نے فرمایا ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اپنی ہدایت دیتا ہے اس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی ہر معاملے میں اسی سے مانگتا ہے، ہر معاملے میں اسی سے رجوع کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف لے آتے ہیں۔ یہدی الیہ من ینیب۔ اور ہمارے حضرت تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء کا جو مشہور معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ ہمارے حضرت فرما دیتے کہ یشاء کی ضمیر فاعل کو اگر من کی طرف راجع کیا جائے تو اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو چاہے کہ مجھے کھینچ لیا جائے، جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھینچ لے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ یجتبی الیہ من یشاء، جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی طرف کھینچ لیں اس کو کھینچ ہی لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ چاہے کیسے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی یہ حاجت ظاہر کر دے کہ اللہ مجھے تو آپ اپنی طرف کھینچ لیجئے۔ تو یہ دعا بھی مانگا کرو کہ اللہ، آپ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اے اللہ ہمیں ان میں داخل فرما لیجئے اپنے رحمت سے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ اور یہ تو ہے ہی کہ ویہدی الیہ من ینیب، جو آدمی رجوع کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، ہر بات میں اسی کی طرف رجوع کر رہا ہے، اپنے خیالات بھی ان سے مانگ رہا ہے، اپنے خواہشات بھی ان سے مانگ رہا ہے، اپنی ہدایت بھی ان سے مانگ رہا ہے، تو یہدی الیہ من ینیب، تو اس کو اپنی طرف ہدایت عطا فرما ہی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس لیے جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ راقب اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کا مراقبہ، اللہ تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے کا مراقبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر وقت سامنے ہونے کا مراقبہ، جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اس کیفیت کو بھی انہی سے مانگو، انہی سے مانگو کہ یا اللہ ایسا کر دیجئے کہ میرے خیالات، میری خواہشات، میرے دل کے وسوسے جو کچھ ہوں وہ آپ کی خشیت اور آپ کی رضا کی طرف ہوں، یہ ان سے مانگو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک مجلس میں یہ مضمون بیان فرما رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ کے بارگاہ میں تو دینے کی کوئی کمی نہیں، دینے کی کوئی کمی نہیں، مانگنے والا چاہیے، جھولی پھیلانے والا چاہیے۔ ہمارے حضرت والا کا شعر ہے کہ کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ تو اگر کوئی مانگنے والا ہو تو ان کے ہاں دینے کی کوئی کمی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دینے کی کمی نہیں۔ فرمایا کہ جھولی پھیلانے والا چاہیے، کہ جھولی پھیلائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ دیتے ہی ہیں، ان کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ تو بھائی صاحب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مجذوب صاحب
حضرت خواجہ عاجز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ہی جلیل القدر خلیفہ بھی تھے اور بڑے لاڈلے بھی تھے، اور وہ باتیں کر لیتے تھے جو دوسروں کو جن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو جب حضرت یہ فرما رہے تھے کہ کوئی جھولی پھیلانے والا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دینے کی کمی نہیں، تو حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت اگر کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو کیا کرے؟ حضرت آپ فرما رہے ہیں کہ جھولی پھیلانے والا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، تو کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو کیا کرے؟ تو حضرت نے فرمایا جھولی بھی انہی سے مانگے، جھولی بھی انہی سے مانگے۔ ایک یا اللہ میرے پاس تو جھولی بھی نہیں ہے، وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ کیا مانا کہ یا اللہ مجھے دعا مانگنا بھی نہیں آتا، اپنے فضل و کرم سے دعا بھی مانگنے کا سلیقہ بھی مجھے عطا فرما دیجیے۔ چنانچہ خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہم انی اسألوک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ۔ یہ وہ ہے، جھولی بھی وہیں سے مانگی جا رہی ہے۔ اللہم انی اسألوک خیر المسئلہ، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ اچھا سوال مانگتا ہوں کہ اچھی باتوں کا سوال کروں آپ سے، وخیر الدعاء، اور اچھی باتوں کی دعائیں کروں آپ سے، وخیر الاجابہ، اور پھر آپ بہترین طریقے سے اس کو قبول بھی فرمائیں۔ تو یہ جھولی بھی انہی سے مانگو۔ یہ اگر انسان کے دل میں یہ ایک مرتبہ آ جائے کہ جو چیز ہے وہ مجھے اللہ ہی سے مانگنی ہے اور وہی عطا فرمانے والے ہیں، تو پھر وہ رفتہ رفتہ وہ کیفیت کے خیالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خشیت کے خیالات، اللہ کے ذکر کے خیالات یہ بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو قرآن کریم نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ اچھے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ آسمانوں اور زمین کے جو تخلیقات ہیں، سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، زمین ہے، اور فلکیات ہیں، زمین کے اندر پھیلی ہوئی بے شمار چیزیں ہیں، ان سب میں آیات ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے۔ کون سمجھ رکھنے والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے بھی بیٹھے بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ تخلیق، یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں، کس نے پیدا کی، کس طرح پیدا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، قدرت کاملہ پر، اس کی حکمت بالغہ پر، اس کی رحمت کاملہ پر اس سے استدلال کرتے ہیں۔ تو اشارہ اس طرف ہے کہ جب تم دنیا میں نکلتے ہو تو جو چیزیں سامنے آتی ہیں، آسمان سامنے آیا، زمین سامنے آئی، چاند سورج سامنے آئے، بادل سامنے آئے، بارشیں آئیں وغیرہ وغیرہ، تو تمہارا ذہن جو ہے اس کے ظاہری چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کتنا اچھا منظر ہے، کتنا خوبصورت منظر ہے، کیسے ستارے اچھے لگ رہے ہیں، چاند چمک رہا ہے، سورج کی روشنی آ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان چیزوں پر غور کیا کرو، جو چیز بھی تمہارے سامنے آ رہی ہے اس پر غور کیا کرو، یہ کہاں سے آ رہی ہے، کس نے پیدا کی ہے، کس طرح پیدا کی ہے، کس طرح میرے اوپر اس کے فوائد ظاہر ہو رہے ہیں، کون ہے جو اس کے یہ فوائد ظاہر کر رہا ہے۔ سورج ایک خاص وقت میں نکلتا ہے، خاص وقت میں غروب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بادل آتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، اس کے نتیجے میں پھل پھلواری پیدا ہوتی ہے،
یہ سارے آنکھوں کے سامنے تمہارے منظر آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کس نے یہ نظام قائم کیا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے تمہارے زندگی کے تاج کی ساری حاجتیں اس نظام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما رہا ہے؟ تو اس محض اس کے ظاہر میں اٹک جانے کے بجائے آگے بڑھ کر اس تخلیق کے کارنامے پر اور اس کی ذریعے تمہارے اوپر نازل ہونے والی نعمتوں پر غور کیا کرو. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. جو چیز بھی سامنے آئے اگر دیکھو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے والی ہوگی. اگر دیکھنے والی آنکھ ہو، عبرت پکڑنے والی آنکھ ہو، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے گی. تو اس طرح کے ظاہر کے اندر اٹک جانے کے بجائے ان سے استدلال کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے. اللہ تعالیٰ کی زبان سے یاد کریں گے یا دل سے یاد کریں گے؟ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کر لے گا، اور اس کے نتیجے میں جب آدمی یہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اکثر و بیشتر اس کے دل میں رہے، اللہ تعالیٰ سے کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتا رہے، تو پھر خود بخود وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو حضرت والا فرماتے تھے کہ خلش یا ٹھٹک. پھر انسان کی زندگی بے فکری کی زندگی نہیں ہوتی، غفلت کی نہیں ہوتی کہ جو چاہا کر گزرے. پھر ایک دل میں خلش پیدا ہو جاتی ہے کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں، جو بات زبان سے نکال رہا ہوں، وہ ایسی تو نہیں ہے کہ اس خالق و مالک کو ناراض کرنے والی ہو. تو اس وجہ سے بھائی اصل بنیاد جو ہے وہ اپنے زبان کو قابو میں رکھنے کی ہو، آنکھ کو قابو میں رکھنے کی ہو یا دل کو قابو میں اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ذکر و فکر سے دل کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے. اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس غرض کے لیے پہلے زمانے میں بڑے لمبے چوڑے مجاہدے کرنے پڑتے تھے، مجاہدے کرائے جاتے تھے. صوفیاء کرام کے ہاں طرح طرح کے مجاہدے اس کام کے لیے کیے جاتے تھے، لیکن اب تمہارے بس میں نہیں ہے، تم کہاں کرو گے وہ مجاہدے. لیکن اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پر غور کیا کرو، اس کا شکر کثرت سے ادا کرو، اور اپنی ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی عادت ڈالو. تو اس طرح رفتہ 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 وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر دل میں پیوست ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ نعمت عطا فرما دے. جب یہ ہوگا تو پھر اوقات کی بھی قدر ہوگی کہ میری زندگی کے لمحات بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، ان کو کسی ایسے مصرف میں خرچ کروں جو میری آخرت کے لیے کارآمد ہو. اس صورت میں بے فائدہ اور فضول قسم کی گفتگو سے، فضول قسم کے کاموں سے خود بخود طبیعت میں ایک تنفر پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کے دل میں پیدا فرما دے. یہاں حضرت فرما رہے ہیں کہ جو بات انسان کرتا ہے وہ 3 قسموں کی ہوتی ہے. ایک مفید کے معنی یہ کہ جو بات کر رہا ہے وہ یا تو اس میں آخرت کا فائدہ ہے یا دنیا کا فائدہ ہے. آخرت کا فائدہ مثلا ہے کہ ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، کسی کو کوئی حق نیت سے، حسن نیت سے نصیحت کر رہا ہے، تو یہ سب مفید باتیں ہیں. اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا. یا کم از کم دنیا کا فائدہ ہے. دنیا کا فائدہ ہونے کے مطلب یہ کہ دنیا کے جو ہماری ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بعض مرتبہ گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. کوئی چیز خریدنی ہے تو کسی سے جا کے بات کرنی ہوگی، کوئی چیز بیچنی ہے تو کسی سے جا کر بات کرنی ہوگی. دنیا کا فائدہ ہے. اور دوسری قسم ہے مضر یہ کہ کوئی ایسی بات کہ جس کے نتیجے میں یا آخرت کا نقصان ہو یا دنیا کا نقصان ہو. آخرت کا نقصان اللہ بچائے، جھوٹ بول دیا،
یا غیبت کر لی، کسی پر بہتان لگا دیا، کسی کا دل دکھا دیا، تو یہ سب مضر ہیں، آخرت کے لحاظ سے بہت زبردست گناہ ہیں۔ حدیث میں، قرآن و حدیث میں اس کی بڑی سخت اس کے اوپر وعیدیں آئی ہیں، جھوٹ بولنے پر، غیبت کرنے پر، بہتان لگانے پر، دوسرے کا دل دکھانے پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، تو یہ مضر ہیں۔ یا دنیا کے اعتبار سے مضر ہو کہ آپ نے کوئی بات ایسی کر دی جس کے نتیجے میں آپ کو کوئی دنیا کا نقصان پہنچ گیا جو نہیں پہنچنا چاہیے تھا، یہ مضر ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جو بظاہر ایسی لگتی ہے کہ نہ مفید ہے نہ مضر ہے، مباح ہے، لیکن کوئی ضرورت بھی نہیں تھی اس کی، لا یعنی، فضول، جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ فرمایا کہ اگر غور کرو تو یہ تیسری قسم بھی مضر میں داخل ہے، کیونکہ تم نے اپنی عمر کے لمحات کو ایک بے فائدہ کام میں خرچ کیا، اس کو اگر کسی صحیح کام میں خرچ کرتے تو تمہارے میزان عمل کا پلہ بھر جاتا، سبحان اللہ ہی کہہ دیتے ایک مرتبہ تو میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا، کوئی اور ذکر کر لیتے، کوئی دعا کر لیتے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر ادا کر لیتے، تو اس کے نتیجے میں تمہیں ثواب ملتا۔ تم نے ان لمحات کو ضائع کر کے فضول کام میں خرچ کر دیا جس کا کوئی نفع نہیں، تو یہ بالکل، یہ بھی حقیقت میں مضر چیز ہے۔ فرض کرو کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی تم 1 گھنٹہ فلاں کام کرو تو ہر کام کے اوپر تم کو اتنے پیسے انعام ملیں گے، تو اب وہ ہر منٹ پر وہ کام کر رہا ہے تو انعامات کا ڈھیر لگا لے گا، لیکن اگر اس 1 گھنٹے کو وہ ایسے کام میں ضائع کر دے تو جس میں نہ انعام مل رہا ہے نہ کوئی سزا مل رہی ہے، تو اس کو بھی کیا کہیں گے کہ نقصان